قرآن کریم کے اندر 3 لفظ کو پڑھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں. کہیں آپ بھی ان 3 لفظ کو پڑھنے میں کہیں غلطی تو نہیں کرتے ہیں؟ جلدی سے سیکھ لیجئے وہ 3 الفاظ کون کون سے ہیں قرآن کریم کے اندر. پارہ نمبر، آیت نمبر، سورہ کا نام کیا ہے، جانیے، ضرور جاننا ضروری ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اگر آپ جانتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ورنہ اگر آپ پہلی مرتبہ سیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 16 اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 31 میں اکثر لوگ یہاں غلطی پڑھتے ہیں اس لفظ کو. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو یہاں پر دیکھیے، اگر یہاں پر اخی وقف کر لیتے ہیں، اس کے بعد یہاں خالی الف ہے، تو خالی الف میں اکثر لوگوں کا مجاز ہے کہ زبر لگا کر پڑھتے ہیں. حالانکہ یہاں پر زبر کسی حال میں لگے گا نہیں، بلکہ یہاں پر پیش لگانا ہے. کیوں لگے گا پیش، میں آپ کو بتاتا ہوں. زبر وہاں لگتا ہے جہاں الف کے بعد لام ہو. خالی الف کے بعد لام ہوگا تو الف پر زبر لگائیں گے، لیکن یہاں الف کے بعد آپ کو یہاں پر لام نہیں دکھ رہا ہے، تو یہاں پر لام نہیں ہے تو زبر کسی حال میں لگے گا نہیں. اس کے قاعدے کے مطابق ہمیں تیسرے حرف کو دیکھنا ہے، اور تیسرے حرف میں زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے، تو خالی الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. یعنی حمزہ سین پیش اش، دال دال پیش دود، اش دود، اش دود، بیہی ازری. تو یہاں پر اس آیت کو کس طریقے سے پورا پڑھیں گے، اش دود بیہی ازری، اشدد بہ ازری. اس طریقے سے یہاں پر خالی الف پر پیش لگا کر پڑھیں گے. اس کے بعد نمبر 2 میں سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 21 میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. اور سورہ یاسین آپ کو یہ پارہ نمبر 22 سے شروع، اس کے بعد 23 نمبر میں یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو یہاں پر 21 نمبر آیت میں، اس سے پہلے اگر 20 نمبر آیت میں وقف کر لیتے تو یہاں ہو جاتا ہے خالی الف. تو دوستو میں نے ریپیٹ کر کے پھر بتاتا ہوں، اکثر لوگوں کا مجاز ہے کہ زبر لگانے کا، حالانکہ یہاں پر بھی زبر نہیں لگے گا اور نہ ہی کہ پیش لگے گا. ڈائریکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر زیر لگانا ہے. کیوں لگانا ہے کہ الف کے بعد لام نہیں ہے تو زبر نہیں لگائیں گے، اور یہاں پر پیش نہیں لگے گا کیونکہ تیسرے حرف میں زیر ہے، تو خالی الف کے نیچے زیر لگا کر اس طریقے سے پڑھیں گے. اتبعوا من لا يسألكم. تو یہاں پر کیا لگانا ہے، زیر لگا کر اتبعوا سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں پڑھیں گے. اس کے بعد دوستو سورہ الفجر اور پارہ نمبر 30 میں آیت نمبر 28 میں یہاں پر اگر وقف کر لیتے ہیں، جیسے یہاں پر مطمئنہ، اور وقف کرنے کے بعد یہاں خالی الف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر زبر نہیں لگانا ہے اور نہ ہی پیش لگانا ہے، کیونکہ یہاں تیسرے حرف میں زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگا کر پڑھنا ہے. ارجعی الی ربکی، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. اس طریقے سے پڑھیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ الف نہ زبر زیر پیش کچھ نہیں لگانا ہے. طریقہ یہ ہے کہ الف کو پڑھنا ہی نہیں ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ ملا کر پڑھنا، یہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ مطمئنۃ رجعی، یعنی الف کو اڑا دینا ہے ملا کر پڑھنے میں. تو یہ 4 قاعدے میں نے آپ کو اچھے طریقے سے بتا دیا ہے. پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ اکثر لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکے، اور لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.